السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ لوگ جانتے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41 42 یعنی 41 اور 42 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہجرت کیا۔ ہجرت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنا گھر، اپنا مال و اثاثہ، اپنے رشتے ناتے، اپنا ملک اور اپنا وطن چھوڑ کر کے ایسے مقام پر جا کر کے بس جانا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی مرتبہ مسلمان جب ان کی زندگی کو مکہ کے اندر تنگ کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگی، تو 80 مرد و عورت پہلی مرتبہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے، اور وہاں پر ان کے لیے ہر چیز کی آسانی تھی۔ اسی طرح سے دوسری مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو تمام مسلمانوں کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ مکہ والوں نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا، ان کے اوپر ان کے عرصہ حیات کو تنگ کر دیا، اور عبادت کرنے کا جو حق اور ادھیکار ہے وہ سب بالکل ختم ہونے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام کے تمام مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، اپنے مال و اثاثے کو بھی چھوڑ دیا، اپنے رشتے اور ناتوں کو بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضامندی کے لیے ایسے مقام پر چلے جانا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا۔ اور یہ جو ہجرت والا جو عمل ہے بڑا ہی افضل ترین عمل ہے۔ یہ جو دو آیات ہیں اس میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا تو ظلم سہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب وہ لوگ ہجرت کیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو دنیا میں بہترین بدلہ دیں گے اور آخرت کا اجر جو ہے وہ بہت بہت بڑا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ آیت کریمہ عام ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان صرف اس وجہ سے کہ جس جگہ پہ ہے وہاں پر اس کو عبادت کرنے میں دشواری اور دقت ہو رہی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر، چاہے وہاں پر اس کے اپنے ہوں، پرائے ہوں، اپنے رشتے ہوں، ناتے ہوں، مال و اولاد ہو، وطن ہو، سب کو چھوڑ کر کے اگر ایسے مقام پر آتا ہے جہاں پر ان کو عبادت کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، اس کو ہجرت کہا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ فضیلت ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ مکی آیات ہیں، یعنی مکے میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، تو اس آیت کریمہ میں جو جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ پہلی مرتبہ جب مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، عبادت کرنے میں مشکل اور دشواری ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے 80 لوگ، مرد و عورت پر مشتمل 80 لوگ مکہ چھوڑ کر کے سیدھے بلاد حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان لوگوں کے بارے میں ہے یہ جو مقدس گروہ مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو لوگ تھے، ان میں سرفہرست سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، اور اسی طرح سے ابو سلمہ بن عبد الاسد،
یہ جو نام ہے وہ سرفہرست تھے. ان کے ساتھ 80 مرد و عورت پر مشتمل ایک قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے سیدھے حبشہ گیا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت کر گئے، اللہ نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. دنیا کی زندگی میں ہم ان کو بھلائی دیں گے، دنیا کی زندگی میں ہم ان کو خیر دیں گے. دنیا کی زندگی میں خیر دیں گے، اس کے بارے میں مفسرین کا 2 قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدینے سے نوازا. مدینہ ایسی جگہ جو ان کے لیے بہتر جگہ تھی اور وہاں پر ان کو رزق بھی بہتر ملا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمرانی بھی دی. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے. اس سے مراد بہترین رزق ہے اور دونوں ہی معنی سے. یاد رکھیے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنے کسی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنی پسندیدہ اور بہترین چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے گا کہ جن لوگوں نے مکہ کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام پر ہجرت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز ان کو عطا کر دیا. مدینہ ان کو ملا، مدینہ جیسا شہر ان کو ملا، وہاں پر ان کو ٹھکانہ ملا. وہاں پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا بلکہ یہی مہاجرین وہاں پر حکمران بھی بن گئے، لوگوں کی گردنوں کے مالک بھی بن گئے. محترم سامعین اکرام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہی مہاجرین میں سے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، والذین حاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا ٹھکانہ تو اسے بھی بڑھ کر کے ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب حکمران بنے، جب وہ خلیفہ وقت بنے تو انہوں نے مہاجرین و انصار سب کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا. جب وہ مہاجرین کو، ہجرت کرنے والے لوگوں کو جب وہ وظیفہ دیتے تو کہتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو تم کو اللہ دے رہا ہے، جو دنیا میں دے گا. دنیا میں جو تم کو وعدہ ہے یہ وظیفہ کا مطلب ایک رقم مقرر کر دیا تھا اور ہر مہینے مہاجرین اور انصار سبھی کو وہ رقم دیتے تھے. تو جو مہاجرین تھے ان کو جب وہ رقم دیتے تو کہتے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے کیا ہے کہ دنیا میں تم کو دے رہا ہے. بغیر محنت کے مل رہا ہے، حکومت کی طرف سے مل رہا ہے، وظیفہ مل رہا ہے. کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا کر رہا ہے، اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جمع کر کے رکھا ہے یہ دنیا سے بہتر ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا جو اجر ہے وہ زیادہ بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیتے. یعنی جو لوگ دنیا پانے کی خاطر چاہے اللہ کی عبادت ہو نہ ہو کسی ایک مقام پر رہ جاتے ہیں، چلو یہ میرا ملک ہے، یہ میرا وطن ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، پیسہ تو آ رہا ہے نا، اور ایسی جگہ پر اگر رہ جاتے ہیں کاش کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنے کا کتنا بڑا مقام ہے، تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع کرنے والوں کا کتنا بڑا اجر رکھا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، کاش کے لوگ جان لیتے. اور پھر آگے کہا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. صبر کیا کیا مطلب؟ جو لوگ ہیں اپنے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے. یہ تمام کی تمام صفت مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کے اندر بدرجہ اعتم موجود تھی. اللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا